کچھ کر رہے ہیں؟ جی بالکل سر، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز ہیں وہ بہت کم ہیں پاکستان میں ابھی. تو ہماری کوشش ہے کہ سب سے زیادہ اپنی ریلیٹیو جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ لنکیج بنائے جائیں. ان کی مارکیٹنگ کے لیے میں نے پلیسمنٹ سینٹر، پلیسمنٹ پورٹل کے نام سے ایک ویب سائٹ پہ بنایا ہے. اچھا، ویری گڈ. ویب جس سائٹ پہ بنائی ہے آپ نے؟ ویب سائٹ پہ ایک پورٹل بنایا جس پہ ہم اپنے امپلائرز کی، جو ہمارے پوٹینشیل امپلائرز ہوں گے، ان کی انفارمیشن دیں گے، ان کا لوگو، ان کا نام ہوگا، ویری گڈ. جو کہ ہمارے پاس آن کیمپس آ کے ریکروٹمنٹ کریں گے. اچھا، آپ ان لوگوں سے ٹائی اپ کر رہے ہو؟ جی بالکل، ان کے اچھا، ساتھ میں بالکل رابطے میں کوآرڈینیٹ آپ. کر رہا ہوں. تو سر اس کے علاوہ جو ہے اسٹوڈنٹس میرے پاس گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں اور ان کے یہی ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم انٹرویو میں جائیں کیسے ہوں، ہم اپنا ریزیومے بنائیں تو وہ کیسا ہو. تو میری یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تو کاپی پیسٹ نہیں کرنا. اب میرا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ مس سمر نے کاپی کیا ہوتا ہے، میں نے مس سمر کا کاپی کیا ہوتا ہے، باقی انفارمیشن اپنی ڈالی ہوتی صحیح ہے. بات ہے. جب ہم سب سے پہلا تو ریزیومے ہی ہمارا جانا ہوتا ہے امپلائی ہاں کے صحیح پاس. بات ہے. جب آپ کا وہ پہلا انٹروڈکشن ہی وہی ہے. جب وہ تو یونیک اچھا، نہیں. ویسے جو امپلائی کرتے ہیں نا لوگوں کو، انہیں بھی پتا ہوتا ہے یار یہ 5-4 لائنیں تو پکی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. یہ ٹریڈیشنل تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں، ہم بچوں کو یہ سمجھائیں کہ خدا کے بندو، آپ نے اپلیکیشن لے کے جو کھڑے ہونا ہے تو وائی ڈونٹ یو ہیو دی ٹرسٹ آن یور ابیلٹیز، یور کیپیسٹیز؟ ڈونٹ یو ہیو وٹ ایور یو ہیو لرنڈ، کہ آپ کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ میرے بڑے پیارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شاہد، وہ ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک آفیسر تھے، ڈپٹی ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک آفیسر تھے سیالکوٹ میں. یہاں انہوں نے کو 15 سال جاب کی، اس کے بعد اب کینیڈا امیگریشن لی انہوں نے. میں نے اسے کہا ڈاکٹر یار مقصد تو زندگی گزارنا ہی ہے، خدا کے بندے یہاں بھی تو اچھے خاصے پیسے کما رہا ہے. تو وہ وہاں پہ گیا، جا کے پہلے اس نے سٹارٹ پہ ایک ہارڈ ویئر کی دکان کے اوپر کام کیا. شاہد عزیز فیس بک کے اوپر بھی آن لائن ہوتے ہیں. تو اب وہ جا کے وہ پیٹ اینیمل کا وہ کر رہا ہے. تو یہاں پہ بھی اپرچونٹیز ابھی بہت زیادہ ہیں. صرف ہمیں ایک خوف ختم ہو جائے نا، اور ہمیں اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں لوگوں کو کہ جناب خدا کے بندو آپ اپنا بزنس کرو. ایک پڑھا لکھا بزنس جو بندہ کر سکتا ہے، ایک ان پڑھ سے یقیناً بہتر ہوگا. اور جب وہ پڑھا لکھا کرے گا تو وہ بے شمار بزنس کے وینیوز اور امپلائمنٹ کی وینیوز جو ہیں وہ کھولتا جائے گا دوسروں کے لیے. سو یہ بچوں کو بتا رہے ہو آپ لوگ؟ جی بالکل سر. میں جو فائنینشیل ایڈ کا جو ہے میری رسپانسبلٹیز، ان میں سر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو کنونس کر پاؤں کہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں. آپ کوئی نیا آئیڈیا لے کے آئیں، ہم اس کو جو ہے بزنس انکیوبیٹر میں آپ کو 18 مہینے کی ٹریننگ دیں گے. اس کے بعد آپ کو جو ہے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ لنک کریں گے. کوئی تھوڑا بہت اگر وہ فنڈنگ کرنا چاہیں، اگر آپ کا آئیڈیا بہت فیزیبل ہے اب تو گورنمنٹ دے رہی ہے جی. اب تو گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی اسکیم کی ہوئی ہے. 50,000 روپیہ سی ایم پنجاب نے، چیف منسٹر پنجاب نے وہ جو اناؤنس کیا 50,000 روپیہ. 50,000 روپیہ کوئی اتنی کم اماؤنٹ نہیں ہے جی بالکل سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ اگر آپ کو اور پیسوں کی ضرورت ہے تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی موجود ہیں. جی بالکل. تو پھر آپ کچھ تو کریں گے نا، جی بجائے اس کے کہ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہیں وہ نوکری کرتے ہیں، پھر ہمارے جیسے مڈل ایج میں آ کے پھر وہ سوچتے ہیں کہ وہ کمپنی والے وہ دیکھتے ہیں کہ جی اب یہ گھوڑا بھاگنے والا نہیں رہا تو اس کی ریپلیس کر کے کوئی دوسرا بندہ ہم لے لیں. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ 25-30 سال بعد جا کے پھر بھی تو اپنا بزنس کرنا ہے، جب ہماری ذمہ داریاں بڑھ چکی ہوں گی، جب ہمارے بچے ایسی سٹیجز پہ آ چکے ہوں گے کہ ہم ان کو کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے، ان کی زندگی متاثر ہوگی، تو سٹارٹ ہی کیوں نہ بندہ وہاں سے شروع کرے کہ جب آپ کو یہ آ جائے کہ ہاں جی میں یہ کر سکتا ہوں. اور ہر آنے والا دن آپ ایڈ اپ کریں گے، آپ کو ایک لائن آف ایکشن مل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں آپ ان سے؟ جی بالکل، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتا ہوں. بلکہ ایک اور بھی، گریجویٹس تو ہماری پروڈکٹ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑی اٹریکٹیو بنا خوبصورت دوں، بات کی یار زیادہ سے احمد، آپ نے زیادہ بڑی خوبصورت بات کی. اٹریکٹیو بنا دوں تاکہ وہ کیا بات مارکیٹ ہے، میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز دنیا میں ہیومن ریسورس ہے. بالکل. دنیا میں نتھنگ ایگزسٹ لائک کہ ہم کہتے ہیں جی پروڈکٹ اٹ سیلف ٹینجیبل ہے نہیں ہے، اور سروسز اٹ سیلف ٹینجیبل ہے نہیں ہے. سب سے اہم چیز پروڈکٹ انسان ہے، اس کی کیپیسٹیز ہیں. سو آپ نے بڑا ٹھیک لفظ استعمال کیا کہ آپ کے لیے تو پروڈکٹس ہی وہ لوگ ہیں جو سکلڈ لوگ ہیں. جو سکلڈ ہو گئے. اچھا، تو مطلب اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ دوسری انڈسٹری میں کارپوریٹ سیکٹر کو ٹیپ اپ کر رہے ہو، ان لوگوں کا کانفیڈنس ون کرنے میں آپ کامیاب ہو رہے ہو کہ آپ کے پاس جو کیو میں لوگ موجود ہیں ان کو اور ان کے درمیان جو گیپ ہے، ریزرویشنز ہیں، اور
کہ وہ یہ سوچتے ہوں کہ یار پتہ نہیں یہ بچہ کیسا ہوگا. ظاہر ہے کسی نے بھی جو کمپنی رن کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بے شمار سلیکشن کے ٹائم پہ اوپر جو ہے پرابلمز آتی ہوں گی. بالکل سر، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. پچھلے دنوں میری ایک کمپنی سے بات چل رہی تھی، بلکہ ان کے ڈائریکٹر آپریشنز آئے ہوئے تھے. تو ان کو میں نے جب وہ آ کے بیٹھے تھے، ان کا کچھ آئیڈیا اور تھا کہ یہ لائف سٹاک کی یونیورسٹی ہے اور صرف لائف سٹاک اور کچھ نہیں. جب میں نے ہر چیز ان کو ڈیفائن کی، پورے ڈپارٹمنٹس وزٹ کروائے، تو سر اس کے بعد ان کا جو تھا وہ کہتے تھے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اب ایک آفس اپنا کراچی کی بجائے لاہور میں بھی اوپن کر دوں. اور سر اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں سارا ریسورسز جو ایچ آر ریسورسز ہے آپ سے لوں. ان کا ایک یہ تھا میرے پاس. وہ بیسیکلی وہ سرٹیفکیشنز میں، انسپیکشنز میں کام کرتے ہیں. دیٹس گڈ. بلکہ میں اس میں ایڈ اپ کرتا ہوں تھوڑا سا کہ پنجاب ٹیلی ویژن بینگ پارٹ آف بینگ میڈیا پارٹنر آف یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز، سملرلی وی آفر کہ ہم یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد یونیورسٹی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کر سکیں اور اسی طرح بارانی یونیورسٹی کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکیں. اور ہر وہ انسٹیٹیوشن جہاں پہ ایگریکلچر لائف سٹاک کی تعلیم ہے، یہ پنجاب ٹیلی ویژن کا جو پروگرام ہے زراعت کے اوپر، لائف سٹاک کے اوپر، یہ ایک چھوٹی سی میں سمجھتا ہوں کاوش ہے میری کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے ان ایگریکلچر گریجویٹس کو، ویٹنری گریجویٹس کی اہمیت کو اور ان کے کام کو سوسائٹی میں کچھ اس طرح سے پیش کر سکوں کہ یہ ان کو اپنی محنت کا صلہ ملے اور الٹیمیٹلی میرا ملک جو ہے خوشحال ہو. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب توصیف سے بات کرتے ہیں. توصیف اچھا یہ بتائیے گا، بزنس انکوبیشن سینٹر آپ کر رہے ہیں، یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے اور اس کو آپ کیسے لے کے چل رہے ہو لوگوں تک، انڈیویجولز تک؟ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جا رہے ہیں چیمبرز میں، پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹس ہیں، پھر آپ کے ساتھ میں نے جب بھی میرا ٹائم ملتا ہے مجھے، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس یا آپ کے پاس آتا ہوں تو لوگوں کا فلو، سارا دن آپ بزی رہتے ہو. کچھ آپ لکھی پڑھی چیزیں بھی پروموٹ کر رہے ہو، اور پھر جن لوگوں نے بزنس انکوبیشن سینٹر سے رابطہ کرنا ہے اس کے لیے کوئی ٹیلی فون نمبر، کوئی ویب سائٹ، کیسے کیسے آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہو؟ سر شکریہ. اس طرح ہے کہ ہم لوگ ایک تو چیمبر آف کامرسز میں جیسے آپ نے بتایا، اور ہم اس میں پنجاب ٹی وی کے اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ جب بھی ہم لوگوں نے کہیں وزٹ کیا آپ لوگوں نے اس کو جو ہے کوریج دی اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. دوسرا، جیسا آپ نے کہا کہ ہم لوگ ڈیفرنٹ ٹولز جو ہیں اس کے لیے یوز کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس آئیڈیا کو سمجھیں اور اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک تو ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جو کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے. اس پہ ایک پیج ڈیولپ کیا ہوا ہے جس میں ہمارے آبجیکٹیوز، ہمارا آپ درخواست جو ہے وہ کیسے دے سکتے ہو یا ہمارے ڈفرینٹ طریقہ کار سے ہمیں کیسے مل سکتے ہو، ہمارے کیسے کیوریز جو ہے وہ ای میلز کے تھرو بھیج سکتے ہو، یہ سارا جو پروسیس ہے یہ ایک تو ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے. اچھا، دوسرا اب آپ کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے اتنے ڈسپلنز میں یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو پراسپیکٹس میں بھی کوئی پیشیج مانگ رہے ہو جی بالکل ایسے ہے کہ ہماری تو پھر آپ کا اپنا کوئی نیوز بلیٹن یا یونیورسٹی کا جو اپنا ہوتا ہے کوئی نیوز کے حوالے سے وہاں پہ بھی کچھ اپنا پیج فکس کر رہے ہو آپ لوگ؟ جی بالکل. ہماری ابھی میں بتاتا چلوں کہ 15 جون کو ہم لوگ جو ہے وہ 10 سالہ تقریبات ہماری یونیورسٹی کی ہو رہی ہیں، تو اس میں بزنس انکوبیشن سینٹر کے حوالے سے پورا جو ہے ایک پیج اس میں دیا گیا ہے ہمیں کہ آپ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہمارا مشن، ویژن اور کس طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور کن کن کمپنیز کے ساتھ ہم لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ کام کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میگزین میں جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا، دوسرا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو بزنس انکیوبیشن سینٹر کا ڈائریکٹر ہوتے ہوئے، آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے جو کل گولڈ میڈل ایوارڈ کیا گیا ہے، یہ ایک بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. بنیادی طور پہ یہ آپ کی سروسز اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کی سروسز اور بزنس انکیوبیشن سینٹر کی ایکنالجمنٹ ہے. اس طرح لائف سٹاک کے ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں، کوئی میلے ہوتے ہیں، کوئی بیفلو ملک ییلڈ کمپٹیشن، یا جہاں جہاں پہ بھی کچھ ہوتا ہے، جی کچھ آپ اپنے وہ ڈیسک ویسک وہاں لگاتے ہیں جا کے؟ جی بالکل جی. ہم لوگوں نے پچھلے دنوں ہماری یونیورسٹی میں ہی ایک دودھ میلہ کے نام سے ایونٹ ہوا تھا پتوکی میں. اس میں ہم لوگوں نے اپنا سٹال جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا تھا، جس میں لوگوں کو فیزیبلٹیز ہم لوگوں نے دی تھیں اور کاروبار کرنے کے طریقے اور ان کا ایک جو فیئر ہوتا ہے کاروبار کرنے میں
اس کو دور کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی کہ لوگ جو ہے وہ ڈیری، لائف سٹاک اور ایگریکلچر میں آئیں اور اس بزنس کو اڈاپٹ کریں اور اپنا جو روزگار ہے اس سے کمائیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے ماشاءاللہ چیمبرز آف کامرس کے لوگوں کو آپ انوالو کر رہے ہو، ان کا انٹرسٹ لے رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی کوئی ٹیپ اپ کرنے جا رہے ہو؟ کوئی جو انویسٹرز ہیں چاہے پاکستانی ہیں چاہے کوئی فارن انویسٹرز ہیں پاکستان میں فوڈ کے اوپر، لائف سٹاک کے اوپر انویسٹ کریں، کچھ ایسی کی چیزیں؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی فرام دبئی اور دوسرے جو ملک ہیں ان سے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس اپنے لگانا چاہ رہے ہیں ڈیری اور لائف سٹاک میں اور فوڈ پروسیسنگ میں۔ تو وہ ہماری خدمات انہوں نے جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کی حاصل کی ہوئی ہیں یونیورسٹی کے، اور وہ اس کو لے کے اپنی فیزیبلٹیز اور آن دی اسپاٹ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ایک پروجیکٹ کو بنانے کے لیے، اس میں ہم لوگ اپنی خدمات جو ہے وہ ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ اچھا آپ کی یونیورسٹی میں مجھے پتا ہے کہ اب آپ فارمیسی میں بھی آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے اسٹرانگ ہیں، تو اب ویکسینز کا بھی ایک پروجیکٹ ہے، تو رادر دین کہ ہم لوگ امپورٹ کریں اور تب وہاں اس کی پوری مارکیٹ کسی کو دے دیں، تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ کے جو ریسرچ اسکالرز ہیں ان کی کوئی ایسی کورلیشن بن سکے کہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی رائلٹی ملتی رہے اور پھر الٹیمیٹلی ان کی جو تحقیق ہے ہمارے اسکالرز کی وہ الٹیمیٹ بینیفیشریز تک پہنچ سکے؟ جی بزنس انکوبیشن سینٹر جو ہے وہ اسی پہ کام کر رہا ہے، جو آپ نے یہ بتایا کہ اتنی رائلٹی جو ہے وہ ہم لوگوں نے فکس کی ہوئی ہے کہ ایک جو بندہ ہے وہ تحقیق کرے گا ہمارا پروفیسر، تو اس بندے کو اگر وہ کمرشلائز ہم لوگ کرتے ہیں اس کو، تو اس کا ایک مخصوص حصہ ہے جو کہ اس پروفیسر اور اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچررز کو جو ہے جو ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں دن رات ہماری یونیورسٹی کے، تو ہم لوگ ان کو پے کرتے ہیں اور وہ پھر ایسے ہی یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ دیکھیں جی ریسرچ ایک بڑا صبر آزما اور بڑا ایکسپینسو کام ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ایکسپینسز آتے ہیں وہ ریسرچ میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک پروڈکٹ یا بریڈ یا کچھ بھی ورائٹی بننے میں مائٹ بھی 20-30 سال لگ جائیں، تو جب وہ بن جاتی ہے تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ 20-30 سال چونکہ گورنمنٹ سیکٹر سے تو سپینڈنگ آئی ہوتی ہے، تو دس از اے گڈ اپرچونٹی کہ وہ چیزیں اور جو سائنٹسٹ کا جو کام ہے الٹیمیٹ ود دا چیپر پاسبل ریٹس ہم الٹیمیٹ بینیفیشریز تک پہنچا سکیں۔ اچھا سمر، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ فیزیبلٹیز کے اوپر بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہ جو رٹائے وہ فگرز ہیں وہی ساری ٹیبلیٹ کی ہیں، یا چونکہ ہر روز چینجز آتی ہیں، ریٹس ڈفر کرتے ہیں، ان پٹس کے ریٹس ڈفر کرتے ہیں، ہماری جو امپلائمنٹ سیکٹر میں اگر دیکھا جائے تو اس کے بھی ریٹس ڈفر کر رہے ہیں، بجلی کے ریٹس ڈفر کر رہے ہیں، تو آپ کی فیزیبلٹی جو ہے وہی پرانی سن 65 والی اٹھا کے لوگوں کو دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ بھی کر رہے ہو؟ نو سر، ہماری جو فیزیبلٹیز ہیں وہ اپڈیٹ ہوتی ہیں جو کرنٹ پرائسز ہوتی ہیں اس سے، اور اور یہ جو فیزیبلٹیز بنی ہوئی ہیں یہ جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بنائی ہوئی، کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں تو پھر ایکسپرٹس اور جو ریلیٹڈ جو سبجیکٹس کے ہیں پروفیسرس، تو ان کی جو سروسز لے کر ہم لوگوں نے یہ فیزیبلٹیز اپڈیٹ کی ہوئی ہیں۔ جو نیو اور ینگ انٹرپرینیورز ہیں ان کو تو ہم بزنس پلان پورا پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن جو جنہوں نے بزنس پہلے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے ان کو جو مشکلات آتی ہیں، ان کی جو اسٹیکلس کو دور کرنا جو ہے وہ بھی اب ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں یہ ہماری بزنس میں یہ جو ہے ایمبیگیوٹی ہے یا یہ اسٹیکل ہے تو اس کو ہم کیسے ایلیمینیٹ کریں، تو اکارڈنگلی ان کی اسپیسیفکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے پھر ان کو فیزیبلٹیز اپڈیٹ کر کے دیتے ہیں، جو وہ اسپیسیفکیشنز بتاتے ہیں یا ہمارے پاس اتنے اینیملز ہیں یا اتنا ہے، تو اکارڈنگلی ہم ان کو وہ فیزیبلٹیز اپڈیٹ کر کے دیتے ہیں، اور ریلیٹڈ ایشو اگر ان کا مارکیٹنگ کا کوئی ایشو ہے تو وہ اس کا سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں، اگر فائنینشیل ان کا کوئی ایشو ہے تو ان کو جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ لنک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اسی طرح اگر ان کا ہیومن ریسورس کا کوئی پرابلم ہے یا وہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے ان کی، تو وہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اس کے پاس ریلیٹڈ ہیومن ریسورس جو ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں ڈی وی ایم سے ریلیٹڈ بایو ٹیکنالوجی، مولیکولر بایولوجی، ڈیری میں جو ہے اب تو جو بیچلرز جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے، تو یہ نہیں دیکھنا